بھول جاؤ کہ تم کون ہو، بس یاد رکھو کہ تمہارا رب کون ہے، کہ وہ رب تمہیں ہر چیز عطا کر دے گا، بس ایک بار اس رب کے ہو کر تو دیکھو۔ شکر کرو اس غم کا جس نے تمہیں خدا والا بنا دیا، کہ ہمیشہ اس غم کا شکر ادا کرنا چاہیے جو تمہیں تمہارے رب کی یاد دلا دے۔ جب وضو کرنا مشکل لگ رہا ہو تو یہ سوچا کریں گناہ دھونے جا رہا ہوں، کہ جو انسان گھر سے وضو کر کے مسجد کے لیے نکلتا ہے تو ہر قدم قدم پر اس کے گناہ مٹائے جاتے ہیں۔ زندگی کی ساری بلندیاں رب کے آگے جھکنے سے ملتی ہیں۔ کامیاب ہو جاتا ہے وہ شخص جو ہمیشہ اپنے رب کے سامنے جھکا رہتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ہمیشہ اپنے حضور سجدے میں جھکے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جنہیں یقین ہو مقدر لکھنے والے پہ، وہ انجام سے گھبرایا نہیں کرتے۔ کامل یقین رکھو خدا پر کہ وہ ہمیشہ تمہارے حق میں بہتر فیصلہ کرتا ہے۔ جن کا بھروسہ اللہ پر ہو ان کی منزل کامیابی ہے۔ ہمیشہ بھروسہ صرف خدا پر رکھو کہ پھر وہ تمہیں کبھی مایوس نہیں ہونے دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانی یہ ہے کہ انسان کو اپنے عیب نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں خود کی غلطیاں نظر آنے لگ گئیں۔ شوق کلام لے گیا موسیٰ کو طور پر، میں کتنا بد نصیب ہوں مسجد نہ جا سکا۔ تم کتنے بد نصیب ہو گئے کہ خدا کو بھول بیٹھے، اور ایک وہ خدا ہے جو ہمیں پھر بھی ہر نعمت سے نواز دیتا ہے۔ میں نے کہا تھک چکا ہوں، جواب آیا خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہو، کہ خدا ہی وہ واحد ذات ہے جو تمہیں ہر چیز عطا کر سکتا ہے، بشرطے کہ ایک بار دل سے تم مانگ کر تو دیکھو۔ صرف احساس ندامت، ایک سجدہ اور چشم تر، اے خدا کتنا آسان ہے منانا تجھ کو، کہ خدا وہ واحد ذات ہے جسے ہر گناہگار شخص بھی سچی توبہ کر کے ایک پل میں منا لیتا ہے۔ رب وہاں سے دروازے کھولتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا، کہ جب کبھی تمہیں زندگی میں اندھیرا محسوس ہو تو اپنے رب کو یاد کر لیا کرو، کیونکہ صرف وہی ذات ہے جو تمہیں اس تکلیف سے نکال سکتی ہے۔ تہجد اللہ پاک کی لاڈلی عبادت ہے۔ سوچو تہجد گزار اللہ پاک کا کتنا لاڈلا ہوگا، کہ سنا ہے تہجد میں مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ کیوں نہ آج تہجد میں مانگ کر پا لیا جائے۔ چن لے مجھے بھی اپنے سجدے کرنے والوں میں اے اللہ، کب تک بھاگتا رہوں گا تجھ سے تیری ہی دنیا میں، کہ یہ جو تم نماز نہ پڑھ کر خوش ہوتے ہو، خدا را فکر کرو کہ خدا تمہیں کیوں اپنے سامنے نہیں بلاتا۔ جب بھی دعا مانگو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں، بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگو، کہ مانگو اس رب سے جو تمہیں چاہیے، کہ دینے والی ذات کے خزانے میں کسی شے کی کمی نہیں۔ گناہوں سے نجات وہی پاتا ہے جو اقرار جرم کر لے، اور ندامت کے لیے توبہ ہی کافی ہے، کہ آج اسی وقت ہی کر لو گناہوں سے توبہ، نہ جانے مزید کتنی باقی ہے یہ زندگی۔ بہت سکون ہے اس میں جسے لوگ نماز کہتے ہیں، کہ 5 وقت کی نماز قائم کرو، کیونکہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، عزت اللہ دیتا ہے، لوگ نہیں، کہ لوگوں سے عزت کی بھیک کبھی نہ مانگو۔ کیا تم نے یہ نہیں سنا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور میرا رب جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ جو شخص پابندی سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ دنیا میں سب سے تیز رفتار چیز دعا ہے، جو دل سے زبان تک پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں، آمین، اللہ تمہیں بھی یہی چیز عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ یقین رکھو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ غموں کی راہ پر بڑے سکون سے چلو، کیونکہ یہ اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔